تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی دیں۔ انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لازم الاستغفار جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جیڑا شخص اپنی زندگی دے اندر استغفار کرن دی، بخشش منگن دی، معافی طلب کرن دی عادت بناوے اور استغفار کرن کو اپنے ہوتے لازم قرار دے وے اور اپنی زندگی دا وطیرہ بناوے کہ اللہ دی بارگاہ وچ بخشش منگدا رہے، یعنی ان دی زندگی دا یہ ٹارگیٹ ہوئے اور ان دی زندگی دی یہ نیچر ہوئے، ان دے مزاج یہ بات شامل ہوئے کہ وہ اللہ دی بارگاہ وچ مغفرت طلب کرے۔ نتیجہ کیا نکل سی؟ جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا، پہلا نتیجہ اور پہلا فائدہ کہ جیڑا شخص اپنی زندگی دے اندر استغفار دی عادت بناوے، معافی منگن دا مزاج بناوے، بخشش طلب کرن دی نیچر بناوے، ان دا پہلا فائدہ، نتیجہ، ریزلٹ ہے کہ جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا، اللہ تبارک و تعالی ان دی زندگی دا ہر مشکل رستہ آسان کر دے سی، ان دی زندگی دے اندر جتنا بھی مشکلات ہو سن اللہ وہ دور کر کے آسانیاں پیدا کر دے سی۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، کہ اگر ان دی زندگی دے اندر کوئی مصیبت یا غم لاحق ہو سی، استغفار دی عادت بناون دے بدلے اللہ تعالیٰ ان دے غم کو دور کر دے سی۔ او غم، مصیبت جیڑی شکل جی ہوئے اللہ ان دا غم دور کر دے سی۔ اولاد دا غم ہے، کاروبار گھاٹے خسارے دا غم ہے، کسی قسم دا کوئی غم ہے، اللہ رب العزت انہا دور کر دے سی۔ پکھا بند کرے کیڑے ویلے جیڑے ویلے بندہ استغفار دی عادت بناوے، معافی دا مزاج بناوے۔ اور تیجا فائدہ کیا ہے؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ کو ایسی ایسی جگہ تو رزق عطا کرے سی جیڑی جگہ تو اندھے وہم و گمانے چی کہنا ہو سی۔ دوستان تو گزارش ہے درہ قریب قریب تشریف کرنا، قریب قریب تھی اندر علیہ طلباء سارے ساتھی بھی، باہر علیہ ساتھی اندر تشریف کرنا۔ تھوڑا سا نا اس کا والیم کھول دیں، تھوڑا سا نہیں، کہیں نہیں رکھنا، 19-20 کا تھوڑا سا فرق دے دیں بس، ساتھی قریب قریب تشریف کرنا۔ جیڑا شخص بھی استغفار دی عادت بناوے، توجہ میری طرف بھائی،
معافی منگن دا مزاج بناوے. یہ جڑی بات علی ڈبلیں گے نا بھائی جان، یہ کو تھوڑا کم کر دو، باقی سب ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں تمہارے ساؤنڈ تے، اچھا ہے ماشاءاللہ. یہ حدیث مبارکہ تو پتہ چل دے کہ استغفار دی عادت بناونی چاہیے، معافی منگن دا مزاج بناونا چاہیے، بڑے فوائد ہیں. اور ویسے بھی اگر غور کیتا ونجے تو علی ساری زندگی دے اترائے تو مسئلے ہیں، ہر بندے دے اترائے مسئلے ہیں، وہ آلہ ہے، ادنا ہے، وڈا ہے، چھوٹا ہے، کالا ہے، گورا ہے، کوئی بھی ہے. میں درخواست گزار ہوں تمام احباب تو، جتنی تسا سنجیدگی پیدا کرے سو اتنی بات زیادہ سمجھ آسی. مطلب جڑا جلسے والا ہوندے نا ماحول اللہ گلا وہ نہیں ہونا چاہیے، مختصر جیاں پروگرام ہے. اصل خطاب خطیب پاکستان قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظ اللہ دا ہونے، بس وہ قریب ہیں پہنچن والے. میں ایک چھوٹا جیاں میسیج دینا چاہنا، جڑے ساتھی کو جتنا جگہ ملتی ہے وہ تشریف رکھے، اور آپس وچ باتاں نہیں کرنیاں، ایڈے اوڈے نہیں دیکھنا، سجے کھبے نہیں دیکھنا، انتہائی توجہ. لمبا چوڑا جلسہ ہوئے نا وال بندہ اٹھے بہے ایڈے اوڈے، لیکن مختصر جیاں پروگرام ہے، توڑے بنجے جونجے پروگرام ہی ختم ہو گئے. اترائے مسئلے تو علی ساری زندگی دے. ہر بندہ چاہندے کہ میرا مشکل رستہ آسان ہوئے، ہر بندہ چاہندے میں کو غم تو نجات ملے، اور ہر بندہ چاہندے میں کو اللہ رزق عطا کرے. توڑی ساری زندگی دے اترائے مسئلے، اور انہیں ترائے مسئلے دا جڑا حل ہے نا وہ اپنی زندگی دے اندر استغفار کرنے چھے، جڑا اساں کدے ہی نہیں کیتا. اساں کدی توجہ ہی نہیں کی تھی کہ اللہ دی بارگاہ وچ معافی منگنی ہے، اللہ دی بارگاہ وچ استغفار کرنے. حالانکہ تساں علاقے دی روٹین دیکھو، سارے ماحول کیا ہے، سارے ماحول دی روٹین کیا ہے. جیڑا شاگرد اپنے استاد کے معافی منگن دا مزاج رکھے، پورے ادارے مرکز دے طلباء اے موقف تے نظریہ رکھ دن کہ بڑا لائق بال ہے. جیڑی بیوی اپنے خاوند کے معافی منگن دا مزاج رکھے، محلے دیاں ساریاں عورتاں مزاج رکھ دیں کہ یہ بڑی لائق عورت ہے. اور جیڑی اولاد اپنے ماں باپ کے معافی منگن دا مزاج رکھے، سارا علاقہ سارا محلہ آکھن تے مجبور ہو ویندے کہ یہ اولاد بڑی لائق ہے. یعنی جیڑی لیاقت ہے یا جیڑی اچھائی ہے یا جیڑی خوش نصیبی ہے یا جیڑا تذکرہ تے چرچہ ہے نا، وہ ذہانت دی بنیاد تے نہیں ہوندہ پیا. وہ کیڑی بنیاد تے ہوندہ پیا کہ یہ بندہ معافی دا مزاج رکھ دے. اللہ کو بھی بڑا پسند ہے معافی دا مزاج، خود رب بھی معافی کو بڑا پسند کر دے. اساں کدیں اللہ دی بارگاہ وچ معافی نہیں منگی. تساں کدی غور کیتے کہ تہجد دی نماز رات دے آخری حصے یا رات دی تاریکی کیوں رکھی گئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ علماء موجود ہیں، طلباء موجود ہیں، راسخ علم موجود ہیں. ان کی وجہ یہ ہے اللہ نے قرآن کریم میں فرمائے کہ جڑے اہل ایمان ہیں وہ رات دا جاگ دن، رات دے آخری پہرے چڑھ دن، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. انہاں دا ارادہ ہے ہوندے کہ وہ اللہ دی بارگاہ وچ معافی منگن. تہجد ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے اللہ کے معافی منگن. اور تساں بڑے سمجھدار ہو، بڑے دور اندیش احباب گرامی تشریف فرماؤ، جڑی اولاد تے ماں باپ ناراض ہوئے اولاد معافی نہ منگے تے ماں باپ اپنی کوئی شفقت دیون تے تیار نہیں ہوتا. زمین دا حصہ، دکان دا حصہ، باقی مکان جی حصہ، جتنے بھی معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں اولے ہونجن جڑے ویلے اولاد معافی منگے اور ماں باپ راضی ہوئے. جب تک بندہ معافی نہ منگے اللہ دی بارگاہ وچ مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی. جب تک بندہ معافی نہ منگے اس وقت تک اولاد باادب نہیں ہو سکتی. جب تک بندہ اللہ دی بارگاہ وچ معافی نہ منگے تب تک ماحول امن اس تبدیل نہیں ہو سکتا. جتنا مرضی حکمران چینج کرو، جتنا مرضی پراپرٹی ڈیلر بنو اور صاحب ثروت بن ونجو، ذمہ دار بن ونجو، صاحب جائیداد بن ونجو، جتنی آمدن زیادہ ہو سی اتنا مسائل زیادہ ہو سن، جتنا مسائل زیادہ ہو سن اتنا پریشانی زیادہ ہو سی. پریشانی کیویں دور تھی سی؟ من لازم الاستغفار. جیڑا اللہ دی بارگاہ وچ معافی منگن دا مزاج بناوے اللہ اون دے مسئلے آسان کریں. اے ہا میرا دعویٰ،
یہ میرا دعویٰ ہے، دباچہ ہے، مقدمہ ہے، تمہید سمجھو۔ ہن میں دے اتے اپنے چند دلائل دے کے بات ختم۔ دعویٰ تو کو سمجھ آ گئے کہ ہر مشکل تو آسانی مل سکتی ہے جے استغفار دی عادت ہوئے، ہر غم تو نجات مل سکتی ہے جے استغفار دی عادت ہوئے، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا کر سکتے اگر استغفار دی عادت ہوئے، اور اللہ راضی ہو سکتے اور بے بہا فوائد تے ثمرات تے نتائج۔ اتنا وقت نہیں جو میں مختصر وقت جے احاطہ کر سکا۔ البتہ یہ میری گزارش ہے کہ ساکو تو کو استغفار دی عادت بناونی چاہیے، معافی منگن دا مزاج رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک جیڑی میں تمہید عرض کی تھی اون تو علاوہ پہلی دلیل نبی کریم علیہ السلام دی زوجہ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، آخ دو رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام دے سامنے تشریف فرمائیں، عرض کرنے لگی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ اور تساں سمجھنی ہے میری باتاں وہ ہیں جنہاں تساں 1000 دفعہ سنی ودے ہو، لیکن اگر غور نال سن سو تو سمجھ آوے سی، تے میں جڑا پیغام دیونا چاہنا وہ بھی تو کو سمجھ آوے سی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کریں جن اللہ دے پیغمبر جے میں لیلۃ القدر پا گنا، جان دے ہو لیلۃ القدر جان دے ہو شب برات، ہاں شاباش، جے میں لیلۃ القدر پا گنا رمضان دے آخری عشرے دے تاک راتیں ہوندی ہے، خیر والی رات ہے، برکت والی رات ہے، مقدر والی رات ہے، بندے دے فیصلے ہوندن، رزق وغیرہ وغیرہ، یہ بڑی خیر والی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے دے راتیں دی کیتی ہوئی قبول شدہ عبادت کے افضل رات ہے۔ کیڑی بولو، جاگنا پندے، عبادت کرنی پندی ہے، کیا خیال ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کریں جن توجہ میری طرف بھئی سارے سامعین خصوصاً طلباء، نبی کریم علیہ السلام دے سامنے عرض کریں دیئے اماں جان اللہ دے پیغمبر جے میں لیلۃ القدر پا گنا قدر والی رات میں کو نصیب ہو ونجے، میں قیام اللیل پہ کریں دیوں وہاں تلاوت پہ کریں دیوں وہاں تہجد پہ پڑھ دیوں وہاں ذکر اذکار پہ کریں دیوں، جڑی رات 1000 مہینے دے راتیں دی عبادت کے افضل ہے۔ اللہ دے پیغمبر جے میں رات دا جاگاں تے رات دی خیر میں کو نصیب ہو ونجے تے میں تو کے پوچھ دیئے آن جو رات خیر والی رات، قدر والی رات، عظمت والی رات، میں عائشہ صدیقہ جھولی پھیلا کے، دامن پھیلا کے، دست دعا پھیلا کے اللہ دی بارگاہ کیڑی شے دا سوال کراں، کیڑی شے منگاں، میں کو دسو جو کیڑی قیمتی شے دا سوال کراں، جنہیں رات قیمتی ہے میں چیز بھی قیمتی ہونی چاہیے، جنہیں رات آلہ میں سوال بھی آلہ ہونا چاہیے، جنہیں رات افضل میں سوال بھی افضل ہونا چاہیے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمائے غور فرماؤ، حالانکہ نبی مکرم کو حضرت عائشہ نال بڑی محبت ہے، آپ حضرت صدیقہ کائنات نال بڑی محبت کریں دے آنا، یہ محبت دے جملے ہی مستے بولے میں کہ بندے کو جن نال محبت ہوتی ہے بندہ کو کنہیں غلط مشورے نہیں دینا ہوگا، اچھے مشورے دینا ہوندے، با مقصد مشورے دینا ہوندے، خیر خائی دے مشورے دینا ہوندے، خیر کثیر تے فوائد کثیر آلے مشورے دینا ہوندے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہی نہیں فرمایا میری پیاری عائشہ اللہ نے تے کو بے اولاد بنائے، دعا کریں سوال کریں اللہ تے کو صاحب اولاد بنا رہے، آپ نے ہی نہیں فرمایا عائشہ تیرے گھر دے چولھیں جو کئی مہینے آگ نہیں بلدی، دعا کریں اللہ تیرے برکت دے مسائل آسان کر دے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کریں جن اللہ دے نبی میں کو مشورہ دے ہو لیلۃ القدر میں اللہ دی بارگاہ کیڑا سوال کروں، امام کائنات نے فرمایا میری پیاری عائشہ اللہ دی بارگاہ لیلۃ القدر افضل ترین رات اگر تیں سوال کرنے تے مغفرت دا سوال کرنے
توجہ میری طرف کیڑی شاہدہ کتنی بڑی بات ہے تائیں آکھنے اللہم انکا عفو یاد کرو بات اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یہ دعا کرنی ہے راز کیا ہے اے میری پیاری عائشہ جڑے ویلے اللہ دی بارگاہ چ مغفرت دا سوال کرے سے اللہ تیرے دل دیاں ساریاں مراداں پوریاں کر دے سی اللہ آپ میں رزق بھی عطا کر دے سی او حدیثیں نچ رکھو جال اللہ اللہ تعالیٰ کر دے سی ہر مشکل رستے وچ آسان رستہ اللہ غم کے نجات دے سی رزق بھی عطا کر دے سی اللہ تیرے سارے مسئلے آسان کر دے سی جی استغفار دی عادت چا بناویں اے میری پیاری عائشہ لیلۃ القدر جل دی بارگاہ چ استغفار طلب کرنے نبی کریم علیہ السلام اگر ای کے ود کوئی مشورہ ہویا حضرت عائشہ کو ضرور دے نا ساری کائنات کے زیادہ پیار حضرت عائشہ نال ہے رات بھی ساری کائنات دے راتاں کے افضل ہے جڑے ذات کے منگنے وہ ذات بھی ساری کائنات کے آلہ ہے تیرو منگن والی ساری کائنات کے زیادہ نبی کریم دی محبوب ہے اللہ دی نبی اگر استغفار کے وعد کوئی بھی چیز اہمیت والی ہوئے اللہ دے نبی ضرور دسینا آپ نے فرمائے سب تو زیادہ اہمیت والی چیز کیڑی ہے اللہ دی بارگاہ چ استغفار معافی منگنا تیری ذمہ داری ہے تیرے دل دیاں مراداں پوریاں کرنے والا رب دی ذمہ داری ہے یہ پہلی دلیل کیڑی شے منگنی چاہیے دی تھوڑا جہاں خشک موضوع ہے لیکن ضرورت بڑی گئی دی سارے احباب جو آئے ہو ٹائم کٹ کے وقت کٹ کے توڑے پلے کشے نہ پوے میں فضائل سنا ونیا عظمتاں سنا ونیا وہ تو ماشاءاللہ پہلے کی نے مسلم ہیں پیغام نے بنا چاہنا اگر تو ساں توجہ کی تھی اللہ توڑا بھلا کرے سی جنہ کی تھی تے اللہ ڈبل بھلا کرے سی اور تو میں کوئی گال نہیں کر سکتا توجہ ہے انشاءاللہ کیڑی شے منگنی ہے بولو بولو کیڑی شے منگنی ہے معافی کیڑی شے جڑا بندہ معافی منگے مسئلے آسان پریشانیاں دور کر کے دیکھو تجربہ کر کے دیکھو تھوڑے مسئلے اگر حال نہ ہوں وال بات کرائے اور دوسری دلیل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب کہہ دو ماشاءاللہ سبحان اللہ تبارک اللہ اے بالکل تساں آنکھو نہ آنکھو کوئی مسئلہ نہیں خاموش رہو پوری گفتگو سنجیدہ رہو لیکن جڑے ویلے نبی مکرم علیہ السلام دا نامی آوے کیا پڑھنے تو صحابی رسول دا نام آوے اے بس آدھے رہو تھوڑی شفقت ہو سی کیا خیال ہے نبی کریم علیہ السلام دا صحابی یار غار یار اول یار خاص مشیر خاص یار غار یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی مکرم دے کول آئے بیٹھن وہ صدیق کائنات آئی اے صدیق کائنات ہیں وہ صدیق اکبر آئی اے صدیق اکبر ہیں وہ صدیق آئی صدیق دی بیٹی اے صدیق اکبر ہے نبی کریم علیہ السلام کے بیٹھن صحیح مسلم دی روایت ہے آکھن لگے اللہ دے پیغمبر دوجی دلیل لیون لگا اپنے موضوع دی اپنے دعوے دی دوجی دلیل لیون لگا عرضے بیٹھا کرنا استغفار کیتا کر اللہ دی بارگاہ چ معافی منگی کر اللہ سارے مسئلے آسان کر دے سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے بیٹھن عرض کرنے لگے اللہ دے پیغمبر میں کوئی دعا سکھاؤ جڑی دعا میں نماز پڑھا کیڑی دعا سکھاؤں جیڑی میں بولو ہو سکتے میں طلباء کو کھڑا کرا آخر کہیں ایک طالب علم کو بھی میں جیڑی گفتگو کی تھی ہے تو سن سناؤ کیڑی کی تھی یہ ہوں تمہاری مرضی کلاس سمجھو ایک یا درس سمجھو یا چٹی بھوگو جو سمجھو دے دیں تمہاری کتنا ذہانت ہے یہ کلاس ہی سمجھو تمہارے استادیں دی طرح نہ سمجھا سکساں لیکن کوشش کرنا بیٹھا کیڑی شے منگنی کیڑی شے منگنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آکھن لگے علمنی دعا ادعو به فی الصلاة
اللہ دے پیغمبر میں کو دعا سکھاؤ جڑی میں نماز پڑھتا رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کیا پہ فرمائن، حالانکہ صدیق اکبر بھی نبی پاک کو بڑے پیارے ہیں، جڑے ویلے آپ تو سوال کیتا گیا اللہ دے نبی پوری دنیا دی انسانیت دے وچوں تو کو کون پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا میں کو عائشہ پیاری ہے۔ اللہ دے نبی من الرجال مرداں وچوں تو کو کون پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا، عورتاں وچوں میں کو صدیقہ کائنات پیاری ہے تے مرداں وچوں دا بابا صدیق پیارا ہے۔ کیا خیال ہے؟ شک والی بات تا کوئی نہیں نا؟ پیاریاں کو مشورہ کیڑا دیتا وینا پہ؟ اللہ دے نبی فرما سکتے ہیں کہ انجی دعا سکھیں جڑی دعا کرے سے اللہ رزق عطا کرے سی۔ آپ فرما سکتے ہیں انجی دعا سکھیں جڑی دعا نال اللہ تیری اولاد کو بادب بناوے، فلان 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 نہیں دنیا داری دی دعا بھی سکھا سکتے ہیں، جنت دی تمنا دی دعا بھی سکھا سکتے ہیں، آخرت دی بہتری دی دعا بھی سکھا سکتے ہیں۔ دعا پوچھن والا جناب ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ دے نبی کیڑی رائے پڑھن، آپ کیڑی صلاح پڑھن، آپ کیڑا مشورہ پڑھن؟ آپ نے فرمایا میرا یار ابو بکر نماز جڑے ویلے اتحیات تشہد دی حالت وچ بیٹھا ہوئے، اتحیات پڑھن دے بعد درود ابراہیمی پڑھن دے بعد درود ابراہیمی دے بعد تیں دعا پڑھنی ہے، عادت بنائی کر، لازم قرار دیتے کر۔ اللہ دے نبی کیڑی دعا پڑھو؟ آپ نے فرمایا کیا کر؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی فاغفر لی فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ کہہ دے ہو سبحان اللہ۔ اتھو تک سمجھ آ گئی کیڑی شے منگنی چاہی دی ہے؟ بولو معافی منگسو تے مسئلے آسان، معافی نہ منگسو نا جتنا مرضی دینداری دے دعوے ودے کروں، اصل ہے کہ معافی منگنی ہے، کیونکہ معافی دلوں منگی دی ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ معافی منگی سی مسئلے حالتی سن، یہ دو دلیلم کیڑی شے منگنی چاہی دی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تیں دعا کرنی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ میں والا اپنا دعویٰ دہرے نا کیڑی شے منگنی چاہی دی ہے؟ بولو مغفرت منگنی چاہی دی ہے، معافی منگنی چاہی دی ہے۔ جڑا بندہ معافی منگے تریجی بات غور میری طرف کرے سو، جڑا بندہ معافی منگے معافی دا مزاج رکھے، یہ دیکھو اللہ اندھے سارے مسئلے آسان کرنے دے۔ جڑے ویلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام تے حضرت سیدہ اما حوا اللہ نے جنت دے اندر داخل فرمایا، داخل ہو ونجو توجہ میری طرف، جنت اندر پیدا ہوئے بن گئے ہون جنت اندر ونجو تے کیا کرنے جنت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمائے فَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جیویں دل لا دیوے جتھوں دل لا دیوے جو چیز دے بارے دل لا کے کھندے رہو، کھلم کھلا کھاؤ، کوئی پابندی نہیں، لکن چھپن دی ضرورت نہیں، لیکن خیال کرے وَلَا تقربا هذه الشجرہ، اے جڑا درخت ہے اندے تسا دوہیں قریب نہیں ونجنا۔ بطور ازمائش اللہ نے منع کر دیتا، لیکن حقیقت کیا ہوئی ہے؟ حضرت آدم تے حوا درخت دے قریب لگے گئے۔ یا اللہ کیویں قریب لگے گئے؟ اللہ فرمائے دے فناسی آدم بھول گئے۔ اکثر مولوی علماء اکثر خطبہ سٹے
کہ آدم تو بھی غلطی ہوئی ہے. نہیں نہیں نہیں، نبی غلطی کے پاک ہونے. اللہ نے فرمائے فناسی آدم، آدم کے بھولو گئی ہے. یا اللہ کی میں بھولین. اللہ فرمائے دے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ، شیطان نے پھسلائے تاں کر کے آدم بھول گئے. حضرت آدم بھولے، بھولن دا کیا نتیجہ نکلتے؟ اللہ پاک نے کیا کیتے نتیجے دے اندر؟ اللہ نے حضرت آدم تے حوا دے جسم تو لباس اتار دیتا. اے بھلن دی سزا ہے، بھلن دی سزا ہے، بھلن دی سزا ہے. اللہ نے جسم تو لباس لہا دیتا. وَطَافِقَا يَخْسِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت دے درختان دے پتے پٹ پٹ کے جسم دے لکیں دینا. حیاء اتنا ہے آدم اپنے جسم کو لکیں دا تے چھپیں دا کھڑے. ہوا دی نظر نہ پائے ونجے، ہوا اپنے جسم کو چھپیں دی پائیے. آدم دی نظر نہ پائے ونجے، خاون بیوی ہیں لیکن ایک دوجے کے اپنا جسم لکیں دے پہنا. اے حیاء دا عالم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمائے اے پہلی سزا آئی بھولن دی، جسم تو لباس لائے گئے. دوسری سزا کیا ہے؟ اللہ فرمائے لے اے بے تو میں نہ ہو، اتھو اتر ونجو لائے ونجو، دنیا دے اندر لگے ونجو، زمین تے لگے ونجو. تواری جنت دے اندر کوئی جگہ نہیں. جڑا بھول ونجے وہ جنت دے اندر نہیں رہ سکتا. تو جڑا جان کے غلطیاں کرے وہ جنت کی میں من سکتے؟ جان کے شراباں پیوانا لاؤ جنت دی امیداں کی میں رکھ سکتے؟ جان کے اپنی بیٹی تے اپنی بھین دا حق کھاوانا لاؤ کی میں اللہ دی جنت دی امید رکھ سکتے؟ جان کے نشے کرن والا اے اللہ دی جنت دے اندر کی میں من سکتے؟ جڑا جان کے اللہ دیاں بغاوتاں کرے اللہ دی جنت دا مینا مقدر کی میں بن سکتی ہے. اے تا بھولو ہی ہے. اللہ نے فرمائے لگے ونجو زمین دے ہوتے جنت جنی میں رہ سکتے. حضرت آدم جنت دے باہر آئے، زمین تے آگئے، میدان عرفات علی جگہ تے آگئے جتا نمرہ مسجد ہے، جتا جبل رحمت ہے. اتا حضرت آدم دا نزول ہویا تے سیدہ اما حوا جدے دے اندر آئے ہوں. جدے کو جدائی واسطے آکھیا میں دے دادی اما جدے دے اندر آئی. حضرت اما ہوا جدیج بابا جی آدم نمرہ مسجد دے قریب. اتری جی سزا ہے اللہ نے خاون بیوی کو آپس سے جدا کر دیتا. بھول دی سزا ہے کپڑے لائے گئے، بھول دی سزا ہے جنت دے باہر آ گئے، بھول دی سزا ہے اللہ نے رشتے آپس جدا کر دیتے. آج ذرا سجے کھبے غور کر، بھرا دی بھران الصلح کہنی، سجے کھبے غور کر اولاد دی ماں باپ نال صلح کہنی، سجے کھبے غور کر ہم سائد الاخلاق کہنی. کتھائی یہ سزا تا نہیں اللہ دی نافرمانی کرن دے بدلے حضرت آدم کو لو بھولوئی. اللہ نے زمین تے بھیجا. اللہ نے فرمایا آدم زمین تے دیئے، ساری کائنات تے دیئے، ساری دنیا تے دیئے، آسمان بھی تے دے، سورج بھی تے دے، چاندر بھی تے دے واسطے، تارے بھی تے دے واسطے، درخت بھی تے دے واسطے، دریا بھی تے دے واسطے، ہوا بھی تے دے واسطے، پانی دیا موجاں بھی تے دے واسطے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفاوا. ساری دنیا تیریے تو جانتے دنیا جانے. حضرت آدم آدن اللہ سونے نہیں. توجہ میری طرف نہیں، یہ دنیا نہیں چاہی دی. بے شک ساری دنیا میرے واسطے بنی ہے تے میری اولاد واسطے بنی ہے، انسان واسطے بنی ہے. لیکن دنیا بولو ساکو کوئی بندہ آکھے بھئی وہ جڑا 10 مرلے دا پلاٹ ہے نا فلاں کلونی والا وہ ملک صاحب تو آدھا ہے تو ساری کیا کیفیت ہو سی؟ ادھر مرلے شرلے نہیں، کنالا نہیں، ایکڑ نہیں، مربع نہیں، ساری زمین تے نہیں آدم تو جان ترا کم جانے. ساکو تیتائی میں رہے پندیاں کوئی 100,000 500 پیا ہویا لپ ہوئے نہیں میں چاہ کے چوم دے بھی ہیں تے آسمان دو دیکھ کے دیں واہ اللہ جڑے ویلے دے میں چھت پاڑ کے دے نہیں.
کیا خیال ہے؟ اتنا حضرت آدم علیہ السلام آدم میں کو زمین دی لوڑ بولو سارے ساتھ کا بعد دے علاقے ایک مرلے دا جھگڑا ہوئے تقریباً کوئی 25-30 دے قریب قتل ہو گئے ایک خاندان دے مامے بھانجے دی آپس سے جنگ پہلے مامے انہی بھنیجیں دا قتل کیتے 4-5 وال بھانجے رال کنے مامے 7-8 قتل کیتے نے زمین اتھا ہی پئی ہے یہ زمین تے دیئے حضرت آدم علیہ السلام آدن اللہ زمین نہیں چاہی دی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام دا یقینا یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے کیا خیال ہے ہسپتال نہ چکر لا پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جاگ ہے قبرستان دا چکر لا پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جا ہے جیلیں دا چکر لا پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جا ہے اکھاں کولو نبی نے دیکھا پہ پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جا ہے سونی شکل والے روڈاں تے پندے ودن پنڑ والے کو دیکھ سے پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جا ہے ہتھاں کے معذور دیکھ سے پتہ لگ ویسی یہ عبرت کی جائے یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اللہ سونے میں کوئی دنیا نہیں چاہی دی ہونی جڑی بات میں سمجھا میں چاہنا اللہ نے فرمایا کیا چاہی رہی اللہ سونے دوبارہ جنت بحال کریں جڑی پہلے عطا فرمائی آوی یا اللہ وہ دوبارہ جنت مل ونیا اللہ نے فرمایا نہیں میرا پیارا آدم دوبارہ جنت نصیب نہیں ہو سکتی ہون تو سائیں تائیں رہنے علماء موجود ہیں عرض کرے سائیں ایک تھوڑا جا نکتہ میری اصلاح ہو سکتی اصل تو ادا ساڑا پیو ڈاڑے دا اباؤ اجداد دا اصل جیڑا گھر ہے وہ اللہ دی جنت ہے یہ جڑی زمین ہے یہ تا سزا کٹن واسطے بابا جی آئے ان درخت دے قریب ونجن دی سزا کٹن یہ مستقل رہائش نہیں ہے جیل ہے آپ نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر دنیا جڑی ہے یہ مومن واسطے قید خانہ ہے اللہ زمین تے جے کو بھیجیں دے سمجھو جیل بنا کے بھیجیں دے قیدی بنا کے بھیجیں دے سزا دے واسطے بھیجیں دے اصل تا گھر پیوڑا دے اللہ جنت ہے دوبارہ سا جنت ونجنے حضرت آدم علیہ السلام آدن اصل جڑا گھر ہے اللہ ہو دے میں پروردگار نے فرمائے میرا پیارا آدم ایک کام کرنا پوسا جے او کام چا کر رہے تے دوبارہ تے کو تیرا اصلی گھر نصیب ہو سکے یا اللہ کیڑا کام کرنے اللہ نے فرمایا میرے سامنے معافی جا مانگ توجہ میری طرف راوے جھنگ والے ہو یا اللہ معافی کی میں منگا میں کو معافی منگن دا طریقہ ہی نہیں اندہ غور فرماؤ علماء دی موجودگی اچھ میں عرض کرنا چاہوں اللہ کریم نے فرمایا میرا پیارا آدم معافی منگن دا طریقہ میں اللہ سے کہنا جھنگ والے ہو میرے جملے ضائع نہ کرائے اللہ سونے نے زمین تے انسان کو سب تو پہلی جڑی چیز سکھائی ہے وہ اللہ کے معافی منگن ہے کیڑی شاہ سکھائی ہے اللہ نے روزی کماونا بہت ہے دھنتری سیاست چلاکی چلتری بہت ہے سمنا بہنا اٹھنا جاگنا بہت ہے پہلا کیڑا کم سکھایا گئے بولو جڑا معافی منگدا رہے ہوں دا سمن آسان جڑا معافی منگدا رہے ہوں دا کاروبار آسان جڑا معافی منگدا رہے ہوں دی زندگی آسان جڑا معافی منگدا رہے ہوں دے مسئلے آسان اللہ دے پاک پیغمبر حضرت آدم کو اللہ نے معافی سکھائی فَتَلَقَّى آدم من ربه کلمات حضرت آدم کو اللہ نے آپ سکھایا این ہاتھ آدھے جا اے کلمے پڑھ جا اے لفظ بول جا میں اللہ تے کو معاف کر دے ساں تے جنت بحال کر دے ساں ربنا ظلمنا انفسنا
تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کیڑی شے منگنی ہے؟ آپ میں اولاد ملوے سی کیڑی شے منگنی ہے؟ آپ میں رزق ملوے سی کیڑی شے منگنی ہے؟ آپ میں اللہ امن دے دے سی کیڑی شے منگنی ہے؟ جڑا معافی منگدا رہے مسئلے آسان، جڑا معافی منگدا رہے اللہ دی جنت دا مقدر بنویں دی۔ او میرا پیارا آدم میں اللہ دی بارگاہ چے جملے علیندہ رہے، میں اللہ معاف کر دے سا، اللہ نے معاف کر دیتا تے دوبارہ جنت بحال کر دیتی۔ جیڑا جیڑا انسان ذریت آدم دے وچوں، آدم دی اولاد دے وچوں جیڑا جیڑا بندہ معافی منگڑ دا مزاج بناوے اللہ جنت نصیب کرنے لے۔ کتھاں لکھیا ہویا ہے؟ اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ پاک نے فرمائے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ نے فرمائے او جنت دے متلاشیوں، جنت دے حبداروں، جنت دے طلبگاروں، او جنت دے اندر داخل ہونا لے ہو جیڑا رستہ جنت دو میں دے او رستہ اصل معافی دا رستہ ہے۔ پہلے تو آپ کو معافی منگنی پوسی، پیچھے اللہ تو آپ کو جنت عطا کر دے سی۔ جنت کے پہلے اللہ نے کیڑی شے دا ذکر کی تھا؟ پہلے کیڑی شے ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، پہلے کیڑی شے ہے؟ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔ وہ عطفہ بناؤ تاں بھی ٹھیک ہے جے وہ تفسیریہ بناؤ تاں بھی ٹھیک ہے، یعنی مغفرت دی طرف وہ مانا کیا ہے؟ جڑے ویلے معافی دی طرف بھاج کے ہو سو اللہ تو اگو آپ پہ آپ جنت عطا کر دے سی۔ جنت معافی دے بغیر نہیں مل دی، جنت دی چابی معافی منگنا ہے۔ اللہ نے ہی نہیں فرمایا جنت دو بھاج کے آؤ، بلکہ اللہ نے فرمایا معافی دو بھاج کے آؤ، مراد تئی ہوئے ول جنت دو بھاج کے آؤ، لیکن پہلے معافی دو آمنا پوسی، مغفرت دا سوال کرنا پوسی۔ اللہ آپ نے توڑے مسئلے آسان کر رہے سی۔ اگلی بات سنی ذرا کیڑی شے منگنی چاہی دی ہے؟ کتنا باتاں ہو گئے؟ تین۔ کتنا سیدہ عائشہ صدیقہ علی بات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علی بات تے حضرت آدم علیہ السلام علی یاد ہے نا؟ پکی بات ہے یہ انہیں پتہ لگ دے تھوڑی دیر دے بعد۔ کیڑی شے منگنی چاہی دی ہے؟ بولو بولو سارے جواب دیو، جڑے ناراض ہوئے بیٹھے ہو بھی جواب دیو۔ کیڑی شے منگنی چاہی دی ہے؟ تو سا ناراض ہو کوئی گل نہیں، کیڑی شے منگنی چاہی دی ہے؟ چوتھی بات جیڑا اللہ دی بارگاہ جو معافی منگدا ہوئے، توجہ میری طرف، اللہ سونا بنیا بنایا تے تیار شدہ عذاب ختم فرما دیں دے۔ کیا خیال ہے؟ توجہ میں اشارہ کرے سا حضرت یونس علیہ السلام دی قوم دا داما سپار ہے۔ اللہ فرمائے دے جڑے ویلے یونس علیہ السلام ناراض ہو کے لگے گئے، وہ لمبا واقعہ ہے سارا توڑے ذہن سے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو، مچھلی دے پیٹ لگے گئے، پیچھوں کیا ہویا؟ اللہ نے فرمایا سامت برباد کرن داتے، عذاب دیون داتے، تباہ کرن دا ارادہ کیتا۔ کیا ہویا؟ آسمان دی رنگت تبدیل ہونے لگ گئی، نیلا کالا ہونے لگ گیا، آسمان دی رنگت تبدیل ہونے لگ گئی۔ یونس علیہ السلام دی قوم دے جڑے وڈیرے آن انہاں آسمان تے نظر پائی، آسمان دا کلر چینجے، سمجھ گئے اے اللہ دی پکڑے تے اویں آسمان بندہ پہ جی میں حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے بنیا لگدا ہی میں جی میں اللہ دی پکڑن دی پیو فل کیا ہویا؟ اللہ نے فرمائے ساری قوم ایمان گھنائی، ساری قوم ایمان گھنائی، سارے بڑے چھوٹے ایمان گھنائے، چٹیل میدان جا گئے، میں اللہ دی بارگاہ چ سجدہ ریز ہو گئے، روندے رہ گئے، روندے رہ گئے، روندے رہ گئے، میرے کے معافی منگدے رہ گئے، آدھے کیا رہ گئے؟ اگر تو نے ہمارا
مقدر نہ بدلا، بتا تیری رحمت رضا کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے۔ اللہ سونے معاف کرے سے سجدے تو سر جیسوں۔ اللہ فرمینے معافی منگن دا انداز قوم یونس دا میں اللہ کو اتنا پسند آیا، جڑا عذاب میں اللہ نے فیصلہ کیتا ہویا، تیار تھیا ہویا، ارادہ کر چکا مینے وندہ، انہاں دے ایمان آنن نال تے سجدہ ریز ہو کے معافی منگن نال میں بنیا بنایا عذاب ختم فرما دیتے۔ ٹال سکدے عذاب کے نہیں ٹال سکدا؟ مہنگائی ختم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ یقین ہے تو اکو کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر اساں سارے معافی منگوں تا ساکو تو وقت ہی نہیں ملتا محترم، نماز کریں انہی سے پڑی معافی کدا منگسوں؟ تساں سارا دی مصروف ہیں حکومت کو برا آکھانے چ، سارا دی اساں بزی ہیں لوگیں دی غیبت کرنے چ، ساکو وقت ہی نہیں ملتا لوگیں کو الزام تراشی کے ہیں۔ کدا ہی نہیں سے سوچا بھی معافی منگسوں تو مسئلہ حال تھی سی، کوئی رات دا ایک ادھے گھنٹے دا وقت ہی کاٹے چھوڑو کوئی وقت سپیشل بنا کے سارے گھر دے جی اللہ دی بارگاہ ڈھائے پوو کہ یا اللہ معاف کر دے۔ جب معافی ہی منگن پسند نہیں وے کریں دے، اللہ کیویں مہنگائی ختم کرے؟ توارے سارے معاشرے دا حال ہے پیا، لیکن عمل کون کرے؟ اساں تو صرف تبصرے دے بادشاہ ہیں نا، وہ میاں کیا پوچھتے ہو، سارا نہیں تبصرہ کریں میں، خبریں کو حیثیت زیادہ ہے، اخبار کو حیثیت زیادہ ہے، اساں قرآن کا نہیں پڑھیا ہی نہیں، اللہ دی بارگاہ چ معافی کا نہیں منگی نہیں۔ کتنا باتاں ہو گئے نا، بولو کیڑیاں یاد ہیں؟ توجہ اجروا ہے، کھادی پیتی بیٹھے ہو نا انشاءاللہ۔ کیڑی شے منگنی چاہیے دی ہے؟ سارے جواب لے، میں بات مکمل اللہ۔ کیڑی شے منگنی چاہیے دی ہے؟ معافی۔ کیڑی شے ہے؟ پنجویں بات سن، اے اللہ دا قرآن ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ابو جہل بیت اللہ دے دروازے تے ہاتھ لا کے کھڑا ہوئے تے آدھا کھڑے اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ ابو جہل آدھا کھڑے ہوئے اللہ کریم اگر اے پیغمبر سچا ہے، این شرطی ہے، شرط لائی کھڑے، اگر اے پیغمبر، بولو یار جے بات سننا چاہتے ہو تے بولو، اے پیغمبر اگر سچا ہے تو ول کیا کر، حق کے بندہ جو آکھے اگر اے سچا ہے تو میں کو غلامی نصیب کر، ایویں نا دنائی تو ایویں کم کریں دیئے نا۔ اے اللہ جے سچا ہے پتھران دی بارش برسا دے یا دردناک عذاب دے دے، اے بے وقوفانہ رویہ، اگر اے سچا ہے دے پتھران دی بارش۔ ابو جہل نے دعا کی تھی مکہ سارا انتظار ہے جے، توجہ میری طرف ہے، کتنی بات ہے یاد ہے نا؟ پنجویں۔ اے اللہ جے سچا ہے اور سارا مکہ انتظار ہے، نبی کریم بھی انتظار ہے جن، اصحاب صفہ بھی انتظار ہے جن، میرے نبی دے یار بھی انتظار ہے جن، بندہ کیا ہے؟ سارا مکہ انتظار ہے جو اللہ دی پکڑ کیڑے ویلے اندھی ہے، کیونکہ اللہ دا نبی سچا ہے۔ شرط لائی کھڑا ابو جہل کے اگر تمہارا نبی سچا ہے پتھران دی بارش برساؤ، یہ تو آمنی ہے کیونکہ اللہ دا نبی سچا ہے۔ انہا مطلب ہے اگر پتھران دی بارش نہ ہوئی انہا مطلب ہے اللہ دا نبی سچا نہیں، ایمیں نا جے آ گئی انہا مطلب ہے سچا ہے۔ سارے دا سارا مکہ انتظار ہے جے وہ جھنگ والے ہو، ادھر دیکھو نبی کریم علیہ السلام دے متھے دے پسینہ آوے نا جڑے ویلے جبریل وحی چاہ کے آویا،
رسول کریم علیہ السلام دے متھے تے پسینہ آ گئے تے صحابہ انتظار چن بڑھدا کیا ہے. حضرت جبریل نے آ کے وہی سنائی, واپس لگا گئے. اللہ دے پیغمبر نے قرآن پڑھ کے سنایا. اللہ نے فرمایا او میرا پیغمبر, ابو جہل بھی انتظار چے, مشرکین مکہ بھی انتظار چن, تساں بھی انتظار چو. ابو جہل بیت اللہ دا دروازہ پھد کے آدھا کھڑا ہو, اللہ عذاب دے جے سچا ہے. اے میرا پیغمبر سن میں اللہ دا اعلان, سن میں رب دا جواب. یا اللہ تیرا کیا جواب ہے, کڈا تیرا عذاب آنے. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ما کان اللہ لیعذبہم. اے میرا پیغمبر ابو جہل تک میسج دے ہو, پیغام پہنچاؤ. مگدہ 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 راوے, میں اللہ نے عذاب نہیں دیونا. کیسے سمجھ آئیے؟ بیت اللہ سامنے ہوئے تے اللہ دا دشمن بیت اللہ تے ہاتھ رکھ کے عذاب منگدہ کھڑا ہوئے تے شارت بھی ایسی کراڑی تے اوکھی تے ساخت لائی کھڑا ہوئے. میں اللہ نے عذاب نہیں لیا. ہون سنی ذرا وجہ ارے دیکھو ضائع نہ کرائے. یا اللہ کیوں نہیں لینا عذاب, رگڑ چھوڑ موقع بیٹھا پہ. تیرا دشمن تیرے دین دا تو کیا خیال ہے, آگ سکتے ہیں نہ نبی سے, لیکن نہیں. اللہ نے فرمایا پہلی وجہ ہے, سن دے پہ ہوئی وہ سن دے پہ ہو, پہلی وجہ ہے اے میرا پیغمبر وَأَنْتَ فِيهِمْ, تُوَدَا پاک تے رحمت والا وجود مبارک موجود ہے مکے چ. تھوڑی موجودگی ہے جب پتھران دی بارش برساواں ہے, میں اللہ دی رحمت کو گوارا نہیں. کیا بات ہے. اے میرا پیغمبر تسا چل دے ودے ہو, تھوڑا چلنا میں اللہ نے رحمت بنائے. تسا لیٹو تے تھوڑا لیٹن میں اللہ نے رحمت بنائے. تسا کھاؤ تے تھوڑا کھاون میں اللہ نے رحمت بنائے. تسا پیو تھوڑا پیون میں اللہ نے رحمت بنائے. تسا پاو تھوڑا پاون میں اللہ نے رحمت بنائے. تسا دیکھو تھوڑا دیکھن میں اللہ نے رحمت بنائے. تسا سنو تھوڑا سنن میں اللہ نے رحمت بنائے. تسا رحمت للعالمین ہو, جتھا تھوڑا رحمت والا پاک وجود ہوئے اتھا میں اللہ عذاب نہیں لے سکتا. یہ پہلی وجہ ہے میرا سونا. ہون بات سنو اگلی جڑی میں کرنا چاہنا. کتنی بات ہے, کتنی پنجویں. اللہ نے فرمایا دوجی وجہ ہے, توجہ میری طرف, دوجی وجہ ہے یہ ظالم عذاب منگدا کھڑے, لیکن میں کیویں عذاب دیواں. تواڈے مکے چ اہل ایمان تواڈے یار تواڈے اصحاب انہاں دی عادتیں ہر ویلے اٹھدن باندن ٹردن پھردن جڑے ویلے او میں اللہ دی بارگاہ چ وہم مستغفرون. تواڈے یار میں اللہ دی بارگاہ چ معافی منگدے ودے ہوندن. ابو بکر عمر عثمان علی عمار بلال اے توڑے یار اے مکے جران دیوئے سمدن تے معافی مگدن وہم مستغفرون, اٹھ دن تے معافی مگدن. میرا پیغمبر جیڑی جگہ تے معافی مگین دی پئی ہوئے اتھا میں اللہ عذاب نہیں نازل کرے نہ ہوگا, چاہے منگن والا میرا دشمن کیوں نہ ہوئے. جانگ والے ہو جڑی بات میں کو سمجھ جائیے, جتا معافی منگی جے اتھا عذاب نہیں ہندا, تے جتا عذاب ہوئے اتھا سمجھو معافی نہیں پئی منگین دی. سجے کھبے عذاب قتل و غارت آمیں, شراب پانی دی جگہ تے استعمال ہوندی پئی ہے, حرام خوریاں میں, ناب تولج کمیاں میں, بدکاری دے اڈے آمن, بے حیائی آمیں, غیبت دے چغلیاں میں, ماں باپ دی نافرمانیاں میں, شرک آمیں. جتا اللہ دی نافرمانی ہوئے اتھا اللہ کریم عذاب نازل کرے نہ ہوئے. عذاب کے بچنے تے معافی منگنی بوسی, اللہ دی بارگاہ چے استغفار کرنا بوسی. جیڑا بندہ استغفار کرے معافی منگے اللہ دے سارے مسئلے آسان کر دے.
کیڑی شے منگنی چاہیے؟ کتنا باتاں ہو گئے؟ بولو یار 5 تے ماشاءاللہ شیر ربانی بھی تشریف فرمائیں تے آنکھو تے ایک آخری بات سنا چھوڑا یا ختم کر دیں؟ دیکھو میری طرف نا انشاءاللہ آگن قاری صاحب تو آگوں خو مدلل تے لا جواب خطاب سنے سن تفصیلی میں جڑی بات عرض بیٹھا کرنا کیڑی شے منگنی چاہی دی ہے طلبات یار آؤ ڈسن واسطے یہ انہیں پتہ لگ دے یہ تو رہا ششمائی امتحان ہے ہاں جی کیڑی شے منگنی چاہی دی ہے سارے اونچا جواب دے کیڑی شے منگنی چاہی دی ہے بولو کتنا باتاں ہو گئے نا 6ویں اور آخری باتاں ڈھیر سارے ہیں کیڑی شے منگنی چاہی دی ہے اور توجہ میری طرف ادھر نہیں دیکھنا نبی کریم علیہ السلام دے انصار صحابہ میں مشورہ بیٹھے کریں آدھن اللہ دے پاک پیغمبر کے جل کے عرض کرنے اللہ دے نبی دعا کرن رقبے اللہ نے ساکو اچھے دیتن تے پانی دے چشمے اللہ نے ساکو جھکے تے نیوے دیتن نبی سنگھ کو آدھے ہیں دعا کرن اللہ ساکو پانی دے چشمے بھی رقبے دے نال دے وے ٹھیک ہے بھئی مشورہ ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو ٹور پہ آ گئے مختصر پیا کرنا سلام وعلیکم سلام تشریف فرما نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے انصار صحابہ جو سوچ کے آئے ہو جو ارادہ کر کے آئے ہو جو نیت کر کے آئے ہو ارادہ ظاہر کرنا تمہاری ذمہ داری ہے میں سامنا اللہ تمہارا ارادہ پورا کر دے سی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی سمجھ آ رہی ہے جیڑی شے ارادہ کر کے آئے ہو دسنا تمہارا کم ہے اللہ کے پورا قرار ہونا میری ذمہ داری ہے جڑے ویلے آپ نے آفر دیتی ہے پیکج دیتا صحابہ کرام آکھن لگے اللہ دے نبی جے اجازت ہوئے تے مشورہ کر گنو آپ نے فرمائے مشورہ تاکی دی ودے آوے ارادہ تے کر کے آئے آوے اگر دوبارہ بھی کرنا چاہتے ہو میں اپنی زمانہ تے قائم ہوں صحابہ کرام مشورہ بیٹھے کریں یار کیڑی شے منگنی چاہیے اللہ دے نبی کے صحابیہ دے پانی دے چشمے سوچ کے آیا سے دعا دی درخواست کرو اللہ سا کو پانی دے چشمے دے دے وے صحابہ آکھن لگے جے پانی دے چشمے مانگ کے گیو سے تسا کو کہیں تنا آکھنے اے جڑی وڈی آفر اللہ دے پیغمبر نے دیتی ہوئی ہے اے جڑا وڈا پیکج دیتا ہے اللہ دے نبی ضمانت دیتی بیٹھن جنی شے منگ سو اللہ پوری کر دے سی پانی دے چشمے چھوڑو بھی کوئی شے منگو صحابیہ دے آج موقع بنیا ہے آج جل کے درخواست کرنے ہیں نبی کے دعا کرو اللہ سب کو معاف کر دے دنیا داری بھول گئی ہے پانی دے چشمے بھول گئے کیڑی شے اللہ دے وے بولو بولو یہ 6ویں بات ہے کیڑی شے اللہ دے وے صحابہ آ گئے آپ نے فرمایا فیصلہ کر رہے ہو جی ہاں اللہ دے نبی درخواست کرو اللہ سب کو معاف کرے آپ نے فرمایا اللہم اغفر لے انصار اللہ انہوں نے معاف کر صحابہ آدنا اللہ دے نبی دعا کرو اللہ سارے اولادیں کو بھی بخشے آپ نے فرمائے والے ابناء الانصار اللہ انہیں دے اولادیں کو بخش سونے ہو دعا کرو اللہ سارے اولادیں کو بھی بخشے آپ نے فرمائے والے ابناء الانصار اللہ دے نبی دعا کرو اللہ سارے عورتیں کو بخشے آپ نے فرمائے والے نساء الانصار اللہ دے نبی دعا کرو اللہ سارے نوکریں کو بخشے آپ نے فرمائے اللہم اغفر لے انصار والے ابناء الانصار والے ابناء الانصار والے نساء الانصار والے موالے الانصار اللہ انہاں کو بخش پانی دے چشمے سوچ کے آیا معافی مانگ کے لگے گئے میڈا ذہنے کم کریں دے اللہ کے معافی بھی مانگ گئے تا دل دیا مرادہ بھی پوریاں کرا گئے کیڑی شے منگنی چاہیے دیئے بولو بولو ڈھیر سارے واقعات ہیں ڈھیر ساری احادیث مبارکہ ہیں تو ڈھیر ساری آیات بینات ہیں استغفروا ربکم انہو کان غفارا میں جڑی آیت کریمہ خطبے پڑھی ہے میں وہ سمجھا نہیں سکتا وقت ساتھ نہ دے سی ایو میرا پیغام ہے طلباء کو بھی آج معافی ہے کوئی حال نہیں چلو یاد تکیتی بیٹھے ہو سو امید ہے اے 6 باتاں میں عرض کیچن کہ کیڑی شے منگنی چاہیے کیڑی شے